درود پاک سنائیے، پڑھیے زور سے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں شاعر اہل سنت دانش اشکر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہر جگہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اخیر وقت میں پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ رات بہر بند بلاہی میں تھا، 2:03 پر مائک ملا تو 3:15 بجانا پڑا، مگر سننے والے لوگ تھے، پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت ہو رہا ہے۔ مگر آج بھی یہاں لگ رہا ہے کہ دیوانے حسین کی محفل ہے، آپ ضرور سنیں گے۔ سنیے گا کہ نہیں؟ بولیے نا، تو ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا حسین یا حسین یا حسین۔ بس یہی رنگ پیدا کرے۔ خالص اردو میں چاند دعا فرما دیں۔ دانش اشکر جیسا شاعر جب پڑھ کے بیٹھا ہے تو کمزور شاعری کیا گزارا ہی نہیں ہوگا یہاں پہ، ہے نا مفتی صاحب کو؟ تو خالص اردو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ میں جیسے ہی آیا ایک نوجوان کہہ رہے تھے شبیر اشتر میں آپ کو 12 دن سے یوٹیوب پہ سن رہا ہوں، یہی کہہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا چلیے 12 دن سے سن رہے تھے کوئی بات نہیں، ہم لوگ 11ویں 12ویں 10ویں والے ہیں، اور 10ویں والی اس لیے ہے کہ امام پاک کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی۔ ہاں، تو آج میں آپ کو ایک دم فیس ٹو فیس سنانے کے لیے آیا ہوں، بس آپ لوگ محبتوں کا ثبوت پیش کریں۔ خالص اردو میں 4 مصرے، خالص اردو میں 4 مصرے۔ علماء جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں تھوڑی بہت شاعری بھی کر لیتا ہوں۔ ہاں، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی، اور امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پار، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت شکریہ دانش بھائی آپ کی محبتوں کا، عنایتوں کا۔ ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، اور 4 مصرے اور سنے، بولیے نا سبحان اللہ۔ کہا ہے کہ غم ساری کائنات کا پل میں سمٹ گیا، غم ساری کائنات کا پل میں سمٹ گیا، سر فاطمہ کے لال کا سجدے میں کٹ گیا، اور نہر فرات تم کو مبارک یزید ہے، کوثر کا میٹھا جام 72 میں بن گیا۔ شہید کربلا، شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوثر کا میٹھا جام 72 میں بڑھ گیا، اور 4 مصرے اور سنے کے کہا ہے کہ کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال۔ 4 مصرے اور سنے کہ ہاتھوں میں سب کے پرچم شبیر دیجئے، وہی بولے گا جس کو لینے کی خواہش ہے۔ اور بھائی میں ایک دم کلیئر کٹ مولوی ہوں، بیچ والی بات سیکریٹری صاحب میں رکھتا ہی نہیں ہوں، اور کوئی سنی عالم نہیں رکھتے، الحمدللہ آر اور پار کا معاملہ رکھتے ہیں۔ 1 میں بھی رہتے ہیں تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں، 1 لاکھ میں بھی رہتے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں۔ امامت بچانے کے لیے ہم لوگ تھوڑی ہی کہیں سلام پڑھتے ہیں، تھوڑی کہیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بہت جگہ۔ یہاں گیا تو یہاں نہیں پڑھے گا، 10 کلومیٹر کی دوری پہ وہی مل گیا، آپ یہاں کہا، جیسے ہی میلاد ختم ہوئی کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا۔ میں نے کہی تبدیلی کیسے؟ کہا کہ جگہ کا سوال ہے حضرت، جگہ کا سوال ہے، اس لیے کوئی لٹ پٹ نہیں، ایک دم ٹناٹن بن کے رہو۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، سب سے ڈینجر مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ہاتھوں میں سب کے پرچم شبیر دیجئے۔ اس شعر پہ نہیں بولو گے تو میری تقریر میں آپ کبھی نہیں بول سکتے ہو۔
کہ ہاتھوں میں سب کے پرچم شبیر دیجئے. لینا ہے تو ہاتھ لڑا کے بول دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہاتھوں میں سب کے پرچم شبیر دیجئے. جو دودھ مانگتے ہیں انہیں کھیر دیجئے. اور جو بک رہا ہے حضرت شبیر کے خلاف مشورہ ہمارا اسے چیر دیجئے. جو بک رہا ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. مسجد نبی ہے, اللہ کے پیارے حبیب ہے. بڑی بے قراری میں ابو الحقانی صاحب مصطفیٰ مسجد نبی کے صحن میں ٹہل رہے. کبھی کبھی پنجوں کے بل کھڑا ہو کر نبی مسجد نبی کے دیوار سے باہر جھانک رہے ہیں, کوئی آئے کوئی آئے کوئی آئے. گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد نبی کی چچی حضرت سیدہ ام الفضل آتی ہے. نبی کی بے قراری دیکھا, کہا یا رسول اللہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے. کہا یہ بے قراری؟ کہا ام الفضل بہت اچھے وقت پہ آئی ہے, بہت اچھے وقت پہ آئی ہے. میں اس وقت کسی عورت ہی کو تلاش رہا تھا. یا رسول اللہ حکم ہو. میرے نبی فرماتے ہیں ام الفضل میں باپ ہوں, فاطمہ بیٹی ہے. فاطمہ بیٹی ہے. میرا علم کہہ رہا ہے آج میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونا چاہیے. ہزاروں کی تعداد میں بولتا ہوں تقریر, مگر آپ کی محبت کو دیکھ کر ایسی گفتگو شروع کر رہا ہوں. ورنہ اللہ کا شکر ہے میٹر کی کمی اور جملے کی کمی نہیں ہے. فیضان تاج شریعہ ہے. فیضان جب عرس شیر بہار اتنا بڑا, بہار کا سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے, دانش اشکر صاحب محبوب گوہر اعلان کرتے ہیں, اس وقت موضوع دیا جاتا ہے. اور صرف میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب اس مجمع میں بول لیتا ہوں تو آپ کے بیچ کیوں نہیں بول سکتا ہوں. فاطمہ بیٹی ہے, میں باپ ہوں. ایک باپ ہو کر بیٹی سے کیسے پوچھ سکتا ہے بیٹی بیٹا کب پیدا ہوا ہے؟ اے ام الفضل ذرا تم بھی عورت ہو, میری بیٹی بھی عورت ہے. ذرا عورت کی زبان میں عورت سے بات کر کے آؤ, فاطمہ کا کیا حال ہے؟ حضرت سیدہ ام الفضل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی میں پتہ کر کے آتی ہوں. حضرت سیدہ ام الفضل ہے دوڑی دوڑی گئی, حضرت فاطمہ کے دروازے کو پار کیا, آنگن میں قدم رکھا تو دیکھ کر چونک گئی. کیا دیکھتی ہے کہ جس بیٹے کی خبر میرے مصطفیٰ نے دیا تھا وہ بیٹا پہلے پیدا ہو چکا ہے. وہ بیٹا پہلے پیدا ہو چکا ہے. حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی گود میں وہ لڑکا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے طاق حرم پر تقدس کی شمع روشن کر دی ہے. حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے اے بیٹی فاطمہ یہ بیٹا کتنی دیر پہلے پیدا ہوا؟ کتنی دیر پہلے پیدا ہوا؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے دادی جان ابھی سے چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوا. آپ لوگ زندہ رہیے نا, بولتے رہیے نا کو سبحان اللہ. ابھی سے چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوا. تب حضرت سیدہ ام الفضل ہے چوک گئی اور چوک کے کہتی ہے اے فاطمہ اب سے پہلے میں بھی ماں بن چکی ہوں, اب سے پہلے تو بھی ماں بن چکی ہو. مگر عورت کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی عورت بچہ جنے گی تو بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے خون اور پانی کا سیلان ہوا کرتا ہے, خون بہا کرتا ہے, پانی کا سیلان ہوا کرتا ہے, گندگی کثافتیں آتی ہے. اے فاطمہ اگر یہ بچہ چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوا ہے تو خون اور پانی کا سیلان کہاں ہے, وہ گندگی کہاں ہے؟ تب حضرت فاطمہ کہتی ہے دادی جان آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے پیٹ میں درد ہوا, میں برداشت کرنے کو زمین پہ بیٹھی. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو زمین پہ یہ بچہ مجھے پڑا ہوا ملا. میں نے اپنی گود میں لے کر چشم رحمت کا دھارا اس کے حلق میں دینا شروع کر دیا ہے. حضرت ام الفضل ہے دوڑی دوڑی نبی کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا
कहा या रसूल अल्लाह, आज आपकी बेटी फातिमा ने औरत की फितरत के खिलाफ इनकलाब का झंडा बुलंद कर दिया है। आज आपकी बेटी फातिमा ने मिसवाकियत के खिलाफ इनकलाब का नारा लगा दिया है। या रसूल अल्लाह, शरीयत के कानून आपने बताए हैं, शरीयत के वसूल और ज़ाब्ते आपने मुतय्यन फरमाए हैं कि औरत जब बच्चा जनेगी तो खून और पानी का सैलाब होगा, गंदगी का शाफतें होगी। मगर या रसूल अल्लाह, आज आपकी बेटी फातिमा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया है, मगर न तो पहले पानी का एक कतरा है न बाद में खून का एक कतरा है। या रसूल अल्लाह, खुशकी की बुनियाद पर ये बच्चा कैसे पैदा होगा? जब मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर मस्जिद नबी की कियारी से फूल की एक डाली तोड़ी है, और तोड़ने के बाद हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल के सामने नचाते हैं और नचा के फरमाते हैं, ए उम्मुल फज़ल, क्या दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिलता है तो पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तब उम्मुल फज़ल कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखे गुल पर गुलों का तबस्सुम नजर आने लगता है। या रसूल अल्लाह, जब पहले पानी टपकता है न बाद में पानी टपकता है, तब मेरे मुस्तफा ने कहा, ए उम्मुल फज़ल, अरे तब तो फैसला आसान हो गया। अरे जब दुनिया में फूल की डाली पे फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पे फूल खिल गया है, आज कैसे खून और पानी होगा? ए उम्मुल फज़ल, अरे ऐलान करो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और पैदा होने वाला हुसैन भी पाक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन। अरे ये दुनिया के लोग क्या समझेंगे कि फातिमा का मकाम क्या था? समझा तो बरेली की टूटी चटाई पर बैठने वाला नकी खां के बेटे ने, नकी खां के बेटे ने, और तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ जब कलम उठाया तो लिख दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन। याद रखना मेरा हुसैन कितना लाजवाब है। दोपहर का वक्त है, मदीना शरीफ की सरजमीन है, मदीना शरीफ की सरजमीन है। बस उलमाए किराम बैठे हैं, बावकार उलमाए किराम, इसलिए मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी दिल से सुन रहे हैं। वरना आज 10 लाख रुपया खर्च करके अबुल हक्कानी साहब जलसा कराया जाता है तो 12 बजे के बाद वही लोग रह जाते हैं जिसके पास घर जाने की सवारी नहीं होती, जो दूसरे के गाड़ी पे आके बैठ गया, वो चला गया छोड़ के, अब सुबह ही बिना उसको टेम्पू मिलेगा, मजबूरी में बैठा रहता है वो। मगर आपके हौसले को सलाम कि अभी भी आप जिंदा हैं और बेदार हैं। सुभान अल्लाह, ये कुछ नहीं फैजाने इमाम हुसैन है। तो जब आप इतनी मेहनत से जगे हैं तो मैं भी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ। मदीना की सरजमीन, हजरत फातिमा इमाम पाक को दोपहर का खाना खिला रही, खाना खिला रही। अचानक मेरे हुसैन ने कहा, माँ खाना बाद में खाऊंगा, बाद में। कहा है हुसैन? कहा माँ नाना की याद आ गई, नाना की याद आ गई, नाना की याद आ गई। कहा खा लो तब जाना मिले। कहा नहीं माँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत को दीदार करने की तबीयत चाह रही है। अपने घर से निकले और दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में पहुंच गए। अगर आप तकरीर सुनते हैं तो मजा आ जाएगा। पहुंचे, क्या देखा? अबुल हक्कानी साहब मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबी में चित लेटे हुए, चित लेटे हुए। इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नाती हुसैन ये क्या कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इमाम पाक ने मुस्कुरा के कहा, नाना क्या कहूँ,
کیا کہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، کیوں؟ کہا نانا، ارے ساری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر جس دن آپ پیدا ہوئے تھے، آپ دنیا میں آئے تھے، کعبہ بھی آپ کی بارگاہ میں جھک گیا تھا۔ اے نانا، اور کعبہ یہ ذہن دے رہا تھا، اے دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، ارے ہر مسلمان میری طرف چہرہ کر کے سر کو سجدے میں ڈالتا ہے، مگر کعبہ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو رہا۔ اے نانا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کعبے کا طواف کر رہا ہو، اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہو جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کا طواف کر رہا ہو، اس کا طواف۔ جب گھوم لیے جی بھر کے میرا حسین کتنا بلند ہے یہ سمجھو، پھر تقریر سناتا ہوں۔ ایک سے ایک بقلول دنیا میں ملے گا، ایک سے ایک ڈگری ہولڈر بقلول ملے گا، مگر یہی دعا کرو کہ پروردگار نے زندگی دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، یہی دعا کرو مسلمان۔ گھوم لیے نبی کے پائنتی کی طرف حسین کھڑے، کہا نانا آج میرا دل کر رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا دل کر رہا ہے آپ کے جسم پہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ میرے نبی فرماتے حسین میری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، مگر اے حسین تم کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں، آ جاؤ۔ کہا نانا آ جاؤ۔ ہاں حسین آ جاؤ، آ جاؤ، ہاں حسین آ جاؤ۔ آپ بھی اگر ناتی والے ہوں گے تو آپ تجربہ کیجئے گا، مگر ناتی والے اگر جو نہیں ہیں وہ کسی کے ناتی تو ضرور ہوں گے۔ تجربہ کر لیجئے گا نانا کو ناتی سے کتنی محبت ہوتی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے سبق پڑھایا ہے، پڑھایا ہے۔ کہا آ جاؤ، ہاں نانا آ جاؤ، اب مزہ آئے گا، بول دو سبحان اللہ، اب مزہ آئے گا۔ مفتی شاکر صاحب نملا، چڑھ جاؤ۔ ہاں مصطفیٰ کے پائنتی کی جانب سے حسین مصطفیٰ پہ سوار ہو رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں۔ بڑی نازک گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، آپ سنبھالنا آپ کا کام۔ سوار ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کے تلوے پر حسین اپنا قدم رکھ رہے ہیں، حسین اپنا قدم رکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے قدم پر، حسین اپنا قدم رکھ رہے ہیں۔ آؤ مفتی شاکر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، آؤ دانش اشکر کی بارگاہ میں، آؤ علامہ ابو الحقانی کی بارگاہ میں، آؤ حضرت کی بارگاہ میں۔ حضرت بتائیے نا مصطفیٰ کا قدم کیسا، مصطفیٰ کا تلوہ کیسا؟ تو یہ جواب دیں گے مصطفیٰ کے تلوے کی بات کر رہے ہو، ارے مصطفیٰ کا قدم زمین کے جس حصے پہ پڑ گیا وہ زمین کی معراج ہو گئی، مصطفیٰ کا قدم آسمان کے جس حصے پہ پڑا آسمان کی معراج ہو گئی، مصطفیٰ کا قدم احد کی پہاڑی پہ پڑا احد کی پہاڑی کی معراج ہو گئی، مصطفیٰ کا قدم وہ قبیس پہاڑی پہ پڑا وہ قبیس پہاڑی کی معراج ہو گئی۔ مصطفیٰ کے قدم کی بات کرتے ہو، معراج کی رات مصطفیٰ کا قدم ساتوں آسمان پہ پڑا، آسمان کی معراج زمین پہ پڑی، زمین کی معراج مصطفیٰ کا قدم سدرہ پہ پڑا، سدرہ کی معراج مصطفیٰ کا قدم عرش پہ پڑا، عرش کی معراج۔ اور اسی پہ بس نہیں، معراج کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، پروردگار عالم کا حکم ہوا اے جبریل جا میرے مصطفیٰ کو میری بارگاہ میں لے کے آ جاؤ۔ حضرت سید الملائکہ ہے، نوری مخلوق ہے، فرشتوں کے سردار ہے، اور تمام انبیاء کی بارگاہ میں وحی الہی لے کے آتے تھے۔ حضرت جبریل امین ہے، روایت مختلفہ کی روشنی میں حضرت ام ہانی کے گھر کے چھت کو چاک کیا ہے اور مصطفیٰ کے قریب آ گئے۔ حضرت سید الملائکہ نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھ لگی ہے، مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ سوچا کیسے جگہ ہو، عالم تصور میں کہا اے پروردگار کعبے کے برج و بجا سو رہا ہے، طیبہ کے شمس و ضحیٰ سو رہا ہے، دافع جملہ بلا سو رہا ہے، شافع روز جزا سو رہا ہے،
सिरात मुस्तकीम सो रहा है, शम्सुल आरिफीन सो रहा है, आमना का जिगर पारा सो रहा है, अब्दुल्ला का नूरे नजर सो रहा है, हजरत दाई हलीमा के मुकद्दर को आबाद करने वाला सो रहा है। ये परवरदिगार जगाया कैसे जाए, आवाज देकर जगा हो। खुदा की कुदरत ने कहा जिब्रील ऐसा मत करना, मुस्तफा की बारगाह में गुस्ताखी हो जाएगी। ये परवरदिगार झंझोड़ के जगह दो का खबरदार ऐसा मत करना। का फिर कैसे जगह है, तब खुदा का हुक्म होता है ए जिब्रील सुनो ना, अरे तेरे नाजुक नाजुक होठों को मैंने किस दिन के लिए बनाया है, अपने होठों से मुस्तफा के तलवे को चूम लो, मेरा मुस्तफा बेदार हो जाएगा, मेरा महबूब बेदार हो जाएंगे। अब बिना मुबालगे के लेने को जिस तलवे मुस्तफा को चूम कर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की मेराज हो जाए, उस तलवे मुस्तफा पर हुसैन अपना कदम रख रहे हैं, अपना कदम रख रहे हैं। यही से समझ जाओ मेरे हुसैन का मकाम कितना बड़ा, कितना बड़ा। और लोग कहते हैं कि अगर तेरे नबी को पावर था, ताकत थी, तो क्यों ना दुआ करती मेरे तुम्हारे नबी ने कि मेरा नाती शहीद न होता, मेरा नाती शहीद न हो, पानी के लिए बेकरार न हो। याद रखना इमाम हुसैन की शहादत जिस दिन दुनिया आलम में अदम से आलम में वजूद में आई, उसी दिन फैसला हो चुका था, उसी दिन फैसला हो चुका था। इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानने से लोगों ने इनकार किया, बहुत सारे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। खुदा का हुक्म हुआ है नूह कश्ती तैयार कीजिए। कश्ती समझते कि नहीं? हाँ, नाव जिसको कहते हैं। और इधर सैलाबी इलाका में हम लोग रहने वाले हैं, उसको तो अच्छी तरह से समझते हैं। कश्ती तैयार की गई। खुदा का हुक्म जो आपके कलमा पढ़ने वाले सबको सवार कर लीजिए, सबको सवार कर लीजिए। वो कश्ती पूरी दुनिया में चक्कर लगाती रही, गश्त करती रही मुसलसल 6 महीने तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही। कई महीने तक बोलिए ना? 6 महीने तक। अचानक एक मकाम पर वो कश्ती ठहर गई, कश्ती ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, या परवरदिगार आखिर ये कौन सी जगह है जहां पर कश्ती रुक गई है? रुक गई। खुदा का हुक्म, खुदा का फरमान हुआ, ए नूह इस जगह को करबला कहते हैं। सुभान अल्लाह। इस जगह को करबला कहते हैं। कहा आखिर यहाँ होगा क्या? कहा कि सुनो, जिस दीन को आप फैला रहे हैं और तमाम अंबिया फैलाएंगे, आखिर में मेरा महबूब दुनिया में जाएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा के ही कलमा पढ़ने वाले एक दिन मेरे महबूब के नवासे हजरत हुसैन को इसी करबला में शहीद करेंगे, इसी करबला। तो ये तो परवरदिगार आलम की मशीयत थी और फैसला था परवरदिगार आलम का कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद होना था और इस्लाम के परचम को बुलंद करना था, बुलंद करना था। इसलिए कि अगर इमाम पाक के मेरे नबी दुआ करते तो कैसे दुआ करते? इसलिए कि जिस इस्लाम को मेरे नबी ने पत्थरों की चोट खाकर फैलाया था, उसको बचाने के लिए मेरे हुसैन की परवरिश की थी, परवरिश की थी। करीब आइएगा, फिर तकरीर मैं कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए ना, एक बार बोल, जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। देखिए इमाम हुसैन की जिंदगी, कसम खुदा की, माँ अगर फातिमा की तरह हो, बाप अली की तरह हो, तो बेटा दुनिया का बॉस बन के पैदा नहीं होता, बल्कि शहीद आजम बनकर पैदा होता, पैदा होता। करबला के मैदान में मेरे हुसैन है। सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को करबला में हजरत इमाम पाक का काफिला पहुंचा। कई मुहर्रम को? 2 मुहर्रम। जोर से 2 मुहर्रम। ये सब याद रखिए, ये पहली बार मालूम हुआ इस तरह की महफिल आप करा रहे हैं।
پہلی بات دعا کرتا ہوں کہ ہر سال اس طرح کی محفل کرے تاکہ ہم غلط کاموں سے غلط رواجوں سے بچ کر امام حسین کا ذکر کر لیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیکریٹری صاحب اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے محفل کا انعقاد کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کربلا میں میرے حسین پہنچے 2 محرم الحرام کو پہنچے 150 خطوط بھیجا تھا کوفیوں نے امام حسین کے پاس کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہے جو آپ کے ہاتھ پر ہے جو ہم بیعت ہو جائیں گے۔ امام پاک آ گئے، لوگوں نے بہت منع کیا، مکہ میں مدینہ میں راستے میں ایک سے ایک لوگوں نے منع کیا، اے حسین آپ کوفہ نہ جائے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں، بڑے بے وفا ہوتے ہیں، مگر گئے اس لیے کہ امام پاک کے پاس وہ خط بھی پہنچا تھا جس میں لکھا تھا اے حسین اگر آج ہم کو آپ یزید سے نہیں بچائیں گے قیامت میں آپ کے گریبان کو پکڑوں گا اور آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا کہ جب میرا ہے جو ایمان بچانے کی باری آئی تو آپ کے نواسے نے میری مدد نہیں کی تھی۔ کربلا میں 2 محرم کو پہنچے، حضرت امام پاک اپنے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، تمام سوار نیچے آئے ہیں، شہزادیان اسلام بھی نیچے آئی ہے۔ میرے حسین نے کہا اے میرے بھائی عباس ذرا دیکھو تو یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت علی اکبر کو کہا پتہ کرو۔ حضرت عباس علمبردار ہے، کربلا کے میدان میں جھکے ہیں اور جھکنے کے بعد زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ناک تک لے گئے، لے جانے کے بعد سونگھ کے کہتے ہیں حسین یہیں پہ خیمہ لگایا جائے، خیمہ لگایا جائے۔ کہا ہے؟ کہا کہ اسی کو کربلا کہتے ہیں، اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اور حضرت جبریل امین کربلا کی مٹی لے کر نانا جان کو جو دیا تھا اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس جو مٹی تھی میں نے اس مٹی کو سونگا تھا۔ اے میرے حسین ارے جیسی خوشبو اس مٹی میں تھی ویسے ہی خوشبو اس مٹی میں بھی، یہیں پہ خیمہ لگایا جائے، لگا دیا گیا خیمہ۔ امام پاک نے بارہا سمجھایا مجھ سے جنگ مت کرو، جنگ مت کرو، جنگ مت کرو، مگر ان یزیدیوں کے اوپر دولت کا پھول سوار ہو گیا، دولت کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ یزید نے لالچ دیا تھا ان لوگوں کو، ان لوگوں نے اپنی امام کو برباد کر دیا۔ تاریخ پلٹ کر آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ دولت کی لالچ میں امام حسین کو ظلم کیا تھا نہ تو کسی کی اولاد بچی نہ کسی کا نام و نشان بچا، نام و نشان بچا۔ میرے حسین نے بہت منع کی مگر اس کا قاصد آتا رہا نہیں، امام حسین کا ہاتھ ہمیں چاہیے، ہاتھ چاہیے، ہاتھ چاہیے۔ میرے حسین نے کہا سن ارے سر تو دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دیا میرے حسین نے یزید کے ہاتھ میں؟ کیوں نہیں؟ آپ نے سوچا کبھی؟ اس لیے نہیں دیا کیونکہ بہت بڑے فاسق کا نام یزید تھا، بہت بڑے جواری کا نام یزید تھا، بہت بڑے شرابی کا نام یزید تھا، بہت بڑے شرابی کا نام یزید تھا۔ میرے حسین نے کہا حسین سب برداشت کر سکتا ہے، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مگر آج ہم کیسے حسینی ہیں، کیسے حسینی ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں، کیسے حسینی ہے؟ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے یا حسین کا خوب نعرہ لگاؤ، کاہے نہیں لگاؤ؟ سنی نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ کون لگائے گا؟ مگر کیسے لگاؤ گے؟ شراب پی کر لگانے سے ہوگا، دارو پی کر لگانے سے ہوگا، تاری پی کر امام پاک کا نام لوگے اور سوچو گے کہ امام پاک کا فیضان ہمیں مل جائے؟ ارے اس سے امام پاک خوش کبھی نہیں ہو سکتے سوائے ناراض ہونے۔ میرے حسین بھی کہہ رہے ہوں کہ کیسا میرا تو دیوانہ ہے،
کہ میں نے جس شرابی کی وجہ سے میں نے اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیا مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا. تم کہتے ہو میں حسین کا دیوانہ ہوں, شراب پی کر میرا نام لیتے ہو, اپنی زبان کو گندی کر کے میرا نام لیتے ہو, پانی پی کر میرا نام لیتے ہو. یاد رکھنا دوستو, اس سے کبھی امام پاک کا امام پاک کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی, امام پاک کا فیضان نہیں مل سکتا. اگر امام پاک کا فیضان لینا ہے جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے, اگر کوئی غریب ملے اس کو پیسے سے اس کی مدد کرو, اگر کوئی بھوکا ملے امام پاک کے نام پہ کھانا کھلاؤ, اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے امام پاک کے نام پر کپڑا صدقہ کر دو. خدا کی قسم اگر ایسا کرو گے تیری رزق میں برکتیں ہوگی, تیرے دولت میں برکت ہوگی, تیرے کمائی میں برکت ہوگی. اس لیے کہ ارے امام پاک کا خزانہ ایسا خزانہ ہے, سب کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے, میرے حسین کا خزانہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. مگر افسوس ہوتا ہے حسین کا نام لیتے ہیں, ایسے نام لیتے ہیں کہ غیر میرا مذاق اڑاتا ہے, میرا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو نا شراب پی کر نام لے رہا ہے, کیسے کود رہا ہے, کیسے ڈانس کر رہا ہے. کل کی رات حضرت محرم بلاہی میں میں تھا تو کبسیا چوک پر رکے چائے پینے کے لیے, تو اس سے 1 کلومیٹر پہلے دیکھے 50 کو لڑکا کم سے کم رہا ہو, 50 کو لڑکا ایک دم بینڈ باجا لیے ہوا ہے, ڈھول تاشا لیے ہوا ہے اور ایک دم ڈانس کرتے ہوئے جا رہا ہے. مگر میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کہ جتنے یا حسین کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے. میں نے کہا افسوس امام پاک کے نام کی پشت پناہی لیتے ہوئے یہ نہ جانے کس خلاف شرع کام کرنے میں یہ منہمک ہے. افسوس ہونا چاہیے ہمیں اور آپ, افسوس ہونا چاہیے. مگر یاد رکھنا کل بھی میرا حسین زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے, قیامت تک زندہ رہے گا. آپ کیسے زندہ ہے سنو, بول دو سبحان اللہ. کیسے زندہ ہے سنو, امام پاک زندہ, میرا نبی زندہ, حضرت علی زندہ, فاطمہ زندہ, حسن حسین زندہ. اب کیسے زندہ ہے علماء تھوڑی دیر میرے ساتھ سفر کر لے. حسین پیدا ہوئے, سب نے کہا حسین زندہ, فاطمہ نے کہا حسین زندہ, علی نے کہا حسین زندہ, فاروق اعظم نے کہا حسین زندہ, ابو بکر نے کہا حسین زندہ, حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین زندہ, حضرت ابو رحمان نے کہا حسین زندہ, بلال نے کہا حسین زندہ, طلحہ نے کہا حسین زندہ, حذیفہ نے کہا حسین زندہ, حذیفہ نے کہا حسین زندہ. کیا سمجھتے کہ بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو, اس کا کام ہے, ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. حسین زندہ, بول دو حسین زندہ, حسین زندہ, حسین زندہ. حضرت طلحہ نے کہا حسین زندہ, حضرت زبیر نے کہا حسین زندہ. حسین مدینہ میں ہے, سب نے کہا زندہ, ہوا نے کہا زندہ, خزاں نے کہا زندہ, خوشبو نے کہا زندہ, نکھت نے کہا زندہ, نکھت نے کہا زندہ, سیمو سر نے کہا زندہ, لالو گوہر نے کہا زندہ, خوشکتر نے کہا زندہ. سب نے کہا حسین زندہ. وہاں سے چلے مکہ پہنچے, مکہ نے کہا زندہ, کعبہ نے کہا زندہ, رمی جمار نے کہا زندہ, مینا کی وادی نے کہا زندہ, عرفات کے میدان نے کہا زندہ, رمی جمار نے کہا زندہ, مصطفیٰ نے کہا زندہ, حبیب نے کہا زندہ. وہاں سے سفر کیے تو محرم کو کربلا پہنچے, کربلا نے کہا زندہ, نہر فرات نے کہا زندہ, حسینیہ نے کہا زندہ, اکبر نے کہا زندہ, اصغر نے کہا زندہ, اور محمد نے کہا زندہ, قاسم نے کہا زندہ, علی اصغر نے کہا زندہ, حضرت سکینہ نے کہا زندہ, شہر بانو نے کہا زندہ, ام رباب نے کہا زندہ, ام لیلا نے کہا زندہ, حضرت کلثوم نے کہا زندہ, یزیدیوں نے کہا زندہ, عمرو بن سعد نے کہا زندہ, شمر بن جاشم نے کہا زندہ, سنان بن انس نے
कहा जिंदा, और फिर हरबला ने कहा जिंदा, हुसैन तलवार लेके चले, सबने कहा जिंदा, यजीदियों को मारा, सबने कहा जिंदा, घोड़े से नीचे आए, सबने कहा जिंदा, रुको में गए, सबने कहा जिंदा, कयाम में आए, सबने कहा जिंदा, सजदे में गए, सबने कहा जिंदा। अब यही प्योलमा की तवज्जो चाहूंगा, सजदे में सर रखा, सजदे में सर रखा तो सारे जहान ने कहा जिंदा, और जब सर कट